वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैसे आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादी नोबल सैमुअल आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हुए हाजिर है। ब्रेकफास्ट शो, हाँ जी, इसमें हम खुदावंद का खूबसूरत पाक कलाम सुनते हैं, सुनाते हैं, खुदावंद की हमद व सताइश करते हैं। मेरी ख्वाहिश होती है कि जैसे हम हर सुबह हम चाहते हैं कि फ्रेश ताज़ा मन हमें मिले, फ्रेश ब्रेड मिले, नाश्ता मिले, इसी तरह आपके लिए मैं खुदावन का ये जिंदा पाक कलाम जो है वो लेकर आता हूँ, ताकि जब आप इसे खाएं, इससे शेर हों, आप लुत्फ अंदोज हों, खुदावन आपको रूहानी बरकत अता फरमाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, खुश होते हैं, देखते हैं। जब मैं लोगों की जो फीडबैक है उसको लेता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हर सुबह आप हमें ज्वाइन करते हैं और खुदा का पाक कलाम आप सुनते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ना सिर्फ आप खुद लुत्फ अंदोज हों, खुद बरकत पाएं, बल्कि दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। ये खुदावन का खूबसूरत पाक कलाम है। देखिए, जब सामरी औरत जो खुदा यीशु मसीह से मिली सुखार के कुएं पर और उसने खुदा से पानी मांगा, तो खुदा ने कहा कि तुम मुझसे मांगते हो तो जिंदगी का पानी देता, जो तेरे अंदर एक चश्मा बन जाता। तो जब उसने खुदावन को जान लिया, पहचान लिया, तो वो अपने गांव में गई। लिखा है कि वो देहात में गई और उसने जाकर तो सब लोगों को बताया कि मुझे ख्रिस्तस मिल गया है, यानी मुझे मसीह मिल गया है। तो अगर आप को मसीह मिल गया है, आप खुदा के पाक कलाम को सीखते हैं, बरकत पाते हैं, तो आप दूसरों को बताएं कि मुझे इस कलाम से बरकत मिलती है। तो आप भी इस प्रोग्राम को देखें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें, अपने दोस्तों को, अपने अजीजों को इस बारे में बताएं कि वो भी इस प्रोग्राम को देखें, तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए भी बरकत की बात होगी। तो जो बहन भाई अभी हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं फेसबुक पे और दूसरे सोशल मीडिया पे, मैं उन्हें वेलकम कहता हूँ। यू आर ऑल वेलकम टू दिस ब्रेकफास्ट शो। तो आइए चलते हैं जी, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। और बातें तो बहुत सारी होंगी और खुदा का शुक्र करते हैं इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए जो कि खुदा के पाक कलाम में से हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप खुदा के पाक कलाम को खोलिए। यशायाह नबी का सहीफा, उसका 62 बाब 10 आयत से लेकर तो 12 आयत तक हम खुदा के पाक कलाम को देखेंगे। द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 62 वर्स 10 to 12, सफ़ा नंबर 710 पर है उर्दू की बाइबल में। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी बाइबल आपके पास होगी। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम को सुनते हैं। गुजर जाओ, फाटकों में से गुजर जाओ, लोगों के लिए राह दुरुस्त करो और शहरा ऊंची और बुलंद करो, पत्थर चुनकर साफ कर दो, लोगों के लिए झंडा खड़ा करो। देख, खुदावन ने इंतहाई जमीन तक ऐलान कर दिया है। दुख्तरे सयून से कहो, देख तेरा निजात देने वाला आता है। देख, उसका अजर उसके साथ और उसका काम उसके सामने है, और वो मुकद्दस लोग और खुदावन के खरीदे हुए कहलाएंगे, और तू मतलूबा यानी गैर मतरूक शहर कहलाएगी। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। अजीजो, खुदावन के लिए राह तैयार करना, पत्थर चुनना बड़ा मुश्किल काम है। खुदावन ने मुझे ये तौफीक दी कि मैं उस जगह जा सका और मैंने यरूशलेम को देखा, उन शाहराहों को देखा, उन जगहों को देखा। और इतना ये मैं समझता हूँ कि एक खूबसूरत तजर्बा था। मैं सोचता था कि जब मैं उन सीढ़ियों से गुजरता था, उन राहों से गुजरता था जहां पर यीशु के पांव टिके, आप इमेजिन कर सकते हैं कैसी फीलिंग होंगी। जब हम जहाज ही में थे तो जब जहाज ने लैंड किया तो लोग क्लैप कर रहे थे, तालियां बजा रहे थे।
not that they reached there safely. صرف اس بات کے لیے نہیں کہ وہ صحیح سلامت اتر گئے اور جہاز لینڈ کر لیا، بلکہ ایک خوشی تھی کہ ہم خداون کے گھر میں، خداون کے شہر میں آ رہے ہیں۔ بڑا خوش ہویا جب انہوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے۔ تو میں جب وہاں پر تھا یروشلم میں، اور وہاں پر ہم چلتے پھرتے تھے ان راہوں پر، ایک فیلنگ تھی کہ یار اس زمین پر خدا کے قدم ٹکے ہوں گے، یسوع کے قدم یہاں پر ٹکے ہوں گے۔ یو نیور نو، آپ کو نہیں پتا کہ شاید آپ اس زمین پر چل رہے ہیں، اس جگہ پر آپ کے پاؤں پڑ گئے ہوں جہاں پر یسوع کے پاؤں پڑے ہوں، اور وہ شاہراہیں، وہ جگہیں، وہ گلیاں، وہ کوچے کیا ہی بابرکت ہیں۔ اسی لیے خداوند اس شہر کی حفاظت کرتا ہے، وہ خداوند کا شہر ہے یروشلم۔ اس لیے خداوند کا کلام بھی کہتا ہے کہ دعا منگو اے مل کے سب دم بدم، سلامت رہے شہر یروشلم۔ اس کے لیے دعا کیا کریں اس شہر کے لیے۔ تو میں نے جب وہ شاہراہیں دیکھی، اور وہاں پر مٹی ہے، پتھر ہیں، تو اتنی جیسے یہاں پر موٹر وے ہیں، خوبصورت جگہ ہیں، وہاں پر بھی ہیں یروشلم میں، اور بہت سارے خوبصورت جگہ بھی ہیں، لیکن جو زیادہ تر جو روڈ ہیں وہ اسی طریقے سے ہیں، کھردرے ہیں۔ لیکن آپ امیجن کریں کہ جب یسایہ اس بات کو لکھ رہا ہے ہزاروں سال پہلے، تو وہ جب اس بات کو بیان کرتا ہے تو بادشاہ جب آتا تھا تو اس کے لیے راہ تیار کی جاتی تھی۔ ہمیں یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے تو اسکول میں تھے، تو وہاں پر جب خاص طور پر جو سعودی عرب کے شاہ فیصل اور دیگر جو ڈگنیٹیز تھیں، معمر قذافی لیبیا کے، کیونکہ بھٹو صاحب کی ان کے ساتھ بڑی فرینڈشپ تھی، تو وہ بڑی جناب ان کے لیے تیاری کی جاتی تھی، جھنڈیاں لگائی جاتی، روڈ صاف کیے جاتے، اور کئی دفعہ تو ہمیں وہ عربی سکھائی جاتی تھی۔ اچھا جی، یہ شیخ صاحب نے آنا ہے وہاں سے سعودی عربیہ سے، تو آپ نے اہلاً و سہلاً مرحبا کہنا ہے، آپ نے پتا چلے جی ہم عربی بھی آتی ہے، بس اتنی سیکھی ہے، اس کے بعد تو آئی نہیں۔ خیر، تو وہ نعرے لگانے اور جھنڈیاں لہرانی، تو کئی دفعہ وہ فلائٹ جو ہے وہ دوپہر کو تھی، تو ہمیں صبح لے کے کھڑا کر دیتے کہ جی بادشاہ سلامت آ رہے ہیں، تو آپ کھڑے ہو جائیں۔ تو خداوند کا بندہ عیسائی کہتا ہے کہ تم خداوند کے لیے راہ تیار کرو۔ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ یسوع ہے، تو وہ آ رہا ہے، تو لکھا ہے کہ اس کے لیے لوگوں کے لیے راہ درست کرو، اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو۔ یہ بڑا تکلیف سے کام ہے، پتھر چننا، ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، پتھر چننا، اس کے لیے راہ تیار کرنا، شاہراہیں جو ہے ان کو سیدھی کرنا۔ عزیزو، یہ ہمارا کام ہے خداوند کے لیے، یسوع بادشاہ کے لیے شاہراہ تیار کرنا۔ اور وہ شاہراہ جو ہے اس کو تیار کرنا آسان کام نہیں ہے۔ پتھر چننے، شاہراہ کو جو ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کرنا، راستے سیدھے بنانا، اس کے لیے جھنڈا کھڑا کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کی ستائش کرنا، اس کو جلال دینا۔ جھنڈا کرنے کا مطلب اس کی ستائش کرنا، اس کو جلال دینا۔ تو خداوند نے اعلان کر دیا ہے کہ ہمارا نجات دینے والا جو ہے وہ آنے والا، اس کا اجر اس کے ہاتھ میں ہے۔ So let us prepare the ways for our Savior, our Lord Jesus Christ۔ اس کا نام ہے بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خداوند، اس کی ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ اس پروگرام کا جو مقصد ہے وہ خداوند کے لیے شاہراہ تیار کرنا ہے، راستہ سیدھا بنانا ہے، پتھر چگنے ہیں۔ عزیزو، آئیے مل کر ان پتھروں کو اکٹھا کرتے ہیں، آئیے مل کر اس شاہراہ کو بناتے ہیں۔ That's an assignment۔ یہ میری اور آپ کی ایک اسائنمنٹ ہے۔ We are working day and night for our families, for our loved ones۔ ہم اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں۔ وہ میرے بیٹے کو یہ چاہیے، میری بیٹی کو یہ چاہیے، میرے شوہر کو یہ چیز پسند ہے، میری بیوی کو یہ چیز پسند ہے۔ ہم کتنے کنسرن ہوتے ہیں ان کے لیے، ان کے آرام کے لیے۔ تو کیا ہم خداوند کے لیے اتنے کنسرن ہیں؟ ہم بہت آرام طلب ہو گئے ہیں، ہے نا؟ ہم بھول گئے ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے جان دی ہے۔ انسان کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ انسان بنیادی طور پر خود غرض ہے، بھول جاتا ہے۔ بھولیے گا نہیں خدا ان کی محبت کو۔ عام طور پر ہم کہتے ہیں جب کوئی جا رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں forget me not، مجھے بھول نہ جائیے گا۔ خداوند
بھی ہمیں اپنے زخم دکھاتا ہے. اس نے اپنے شاگردوں کو جب زندہ ہوئے تو اس نے کہا لک ایٹ میرے زخموں کو دیکھو. یسوع پر نگاہ کیجیے، اس کے لیے شاہراہ تیار کیجیے، پتھر چنیے. جتنی تکلیف یسوع نے برداشت کی شاید اتنی ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر کیپیسٹی نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو اگر آپ اس کے لیے چھوٹے چھوٹے پتھر جو اس کی راہوں میں ہیں، اگر آپ ان کو چنیں گے آپ برکت پائیں گے. آئیے دعا مانگیں، خداوند سے درخواست کریں، خداوند تو مجھے پتھر چننے والا بنا لے، شاہراہ سیدھی کرنے والا بنا لے. آئیے دعا مانگیں. خداوند تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو تیرے زندہ کلام کے لیے. اے پیار خداوند ہم جانتے ہیں کہ اس دنیا کی راہیں ٹیڑھی ہیں. اے پیار خداوند ہمیں اپنی بادشاہت کے لیے، اپنے جلال کے لیے خدمت کرنا سکھا، تاکہ خداوند ہم ان پتھروں کو چن سکیں. وہ راہیں جو ٹیڑھی ہیں، اونچی نیچی ہیں، خدا ان کو ہموار کر سکیں. خدا انسان کے خیالات ہمیشہ برے ہی ہیں، لیکن اے خداوند تو اپنے پاک روح کے ذریعے ہمیں حکمت اور دانائی بخشتا ہے، تاکہ خداوند ہم ان پتھروں کو چن کر تیرے لیے شاہراہ کو خوبصورت بنا سکیں. پھر خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں چنا ہے. خداوند تیرا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. اے پھر خداوند ہم اس چناؤ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں کہ اس دنیا میں سے خداوند تو نے ہمیں مبارک ٹھہرایا، ہمیں چنا ہے. تیرا شکر ہو. پھر خداوند آج کی اس صبح کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ہم تیری محبت پر نگاہ کرتے ہیں، تیرے کرم پر نگاہ کرتے ہیں، تیرے فضل پر بھروسہ کرتے ہیں. اے پاک خدا تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو زندگی کا خالق اور مالک ہے. تو نے رات بھر ہماری حفاظت کی، آج کی صبح کی روشنی دکھائی. آج کے سارے دن کو ہم تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اپنے بچوں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام میں، اس عبادت میں خداوند تمہاری رہنمائی فرما. جہاں جہاں بھی تیرے لوگ اس وقت ہے خداوند اس پروگرام کا حصہ ہیں، ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. خداوند اپنے پاک روح سے معمور کرنا، بڑی برکت دینا. یسوع کے بابرکت نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین. جی ہاں، یقیناً آپ کو انتظار ہوگا جی آج کے اس خوبصورت حمد و ثنا کے لیے، اس گیت کے لیے. تو بڑھتے ہیں جی، ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ستائش کرتے ہیں، تو یقیناً آپ سب برکت پائیں گے. تو آئیے خداوند کی ہم کرتے ہیں، خداوند کی ستائش کیجیے گا.
برکت دے پیارے یسوع، برکت دے، قوت دے پیارے یسوع، قوت دے۔ کیا ہی خوبصورت یہ آیات ہیں، خوبصورت اشعار ہیں، اور دھول کی تھاپ پر دل کر رہا تھا کہ تالیاں بجائیں جائیں، خدا ان کے حضور ناچا جائے، خوشی کی جائے۔ بڑا ہی اچھا لگتا ہے جب ہم فاتح ہوتے ہیں، جب ہمیں برکت ملتی ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو خدا ان کے حضور اس کی ستائش کرنا، ناچنا، حمد و ثنا کرنا کیا ہی خوبصورت ہے۔ تو ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب ناچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے ولگر جو ڈانس ہوتا ہے وہ نہیں میں بات کر رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب داؤد جو ہے وہ فتح کر کے آیا تو اس کی جو بہن تھی وہ ڈفلی بجا رہی تھی، دف بجا رہی تھی، خدا ان کی تعریف کر رہی تھی۔ تو خدا ان کے حضور جو شکر گزاری جو ہوتی ہے ایک اس کا ایک انداز ہے، لیکن جو ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے اس بات میں۔ تو ہر بات ایک سلیقہ ہے، ایک طریقہ ہے، اس کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ خدا ان کی تعریف کرنا، ستائش کرنا۔ اب دیکھیں جو انسٹرومنٹ ہے، جو ہارمونیم ہے، طبلہ ہے، یہ ڈھول ہے، یہ سب انسٹرومنٹ ہیں، اور اگر ہم ان کو خدا ان کے جلال کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پرانے احتامہ میں جب ساز بجانے والے ساز بجاتے تھے، خدا ان کی تعریف کرتے تھے، اور شکائنہ خدا ان کا جلال جو ہے وہ وہاں پر ہوتا تھا اس خیمہ میں، تو لوگ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں رہ سکتے تھے، گر جاتے تھے۔ تو جہاں پر انوائنٹنگ ہوتی ہے، جہاں پر مسا ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جو ہیں پھر وہ خدا ان کی تعریف کرتے ہوئے، خدا ان کی ستائش کرتے ہوئے، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اس میں کھو جاتے ہیں، اس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ آئیے خدا ان کے پاک کلام پر دھیان کیجیے۔ I'm really delighted and happy that there are so many people they have joined us on this social media، اور وہ لوگ جو کہ بائبل ٹی وی گلوبل پر اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بعد میں دیکھتے ہیں، جو یوٹیوب پر ہیں، امیزون پر ہیں۔ بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایزی جو ہے سب سے وہ یہ ہے کہ آپ اگر اینڈرائڈ پہ ہیں یا ایپل آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ فری ایپ جو ہے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ۔ یہ ہے بائبل ٹی وی گلوبل، آپ اس کو ٹائپ کیجئے، اپنے ایپ میں جائیے اور وہاں پر آپ اس کو 24/7 آپ فری جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسمارٹ ٹی وی جن کے پاس ہے، آپ وہاں پر بائبل ٹی وی گلوبل جو ہے اس میں ایپل ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ امیزون کی ایک چھوٹی سی فائر اسٹک ہے، غالباً میرے پاس ہی یہاں پر بھی ہوگی، اور میں دیکھتا ہوں اگر موجود ہو تو میں آپ کو ضرور اس کو دکھانا چاہوں گا۔ تو جیسے یو ایس بی ہوتی ہے نا، ویسے یہ ہوتی ہے، ایسے چھوٹی سی اسٹک ہوگی، تو اس کو آپ اپنے اس کے ساتھ اٹیچ کر لیں، جو یو ایس بی پورٹ ہے آپ کی ٹی وی کی، اور پھر آپ اس میں آرام سے دیکھتے ہیں۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو بائی دا باکس۔ جو جادو باکس ہے اس پر یہ پوری دنیا میں لوگ جو اس کو دیکھتے ہیں۔ تو بہت سارے اور آئی پی ٹی وی باکسز ہیں، انفلیکس ہے جہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں ان تمام دوستوں کا، عزیزوں کا شکر گزار ہوں۔ جہاں جہاں پر پھر انٹرنیٹ ہے وہاں پر آپ جو ہے نا بائبل ٹی وی کو دیکھ سکتے ہیں، اور ویب سائٹ جو ہے وہ www.bibletvglobal.com۔ تو خدا ان کا شکر ہو اس مادن کے لیے، آپ کی محبت کے لیے۔ میں جب باتیں کروں تو آپ کو اپنی بائبل لے لینی چاہیے، ٹائم نہ ضائع کیا کریں، بائبل کو اپنے پاس رکھا کریں۔ ہر صبح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے بائبل اسٹڈی کرنی ہے۔
تو آج میں افسیوں کا چوتھا باب جو ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور کوشش کروں گا کہ اس کو آج ختم کریں اس چیپٹر کو. پھر ہمارے دو جو چیپٹر ہیں وہ رہ جائیں گے، پانچواں چھٹا جو باب ہے. اور امید کرتا ہوں کہ اس ویک میں ہم بائی دا اینڈ آف دس ویک ہم اس بک کو جو ہے، اس لیٹر کو جو ہے ختم کر لیں گے. دیکھیں ہم نے خدا کا شکر کرتے ہیں کہ سب نے مل کر افسیوں کے خط کو ہم نے سیکھ لیا، اور آئندہ ہم دیکھیں گے کہ کون سا خط جو ہے ہم نے، کون سی بک جو ہے اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. تو فی الحال آپ نکالیے جی میرے ساتھ افسیوں کا 4 باب اور اس کی 17 آیت سے میں خدا کا پاک کلام آپ کے لیے تلاوت کروں گا. صفحہ نمبر 186 پر ہے، پیج 186 اردو کی بائبل میں. The book of Ephesians chapter 4 verse 17 to 32. خداوند کا پاک کلام سنیے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خداوند میں جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اسی طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہے. انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں. مگر تم نے مسیح کی ایسی تعلیم نہیں پائی، بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع میں ہے اسی کی سنی اور اس میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. بس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں. غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو. سورج کے ڈوبنے تک تمہاری خفگی نہ رہے اور ابلیس کو موقع نہ دو. چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہو. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو ضرورت کے موافق ترقی کے لیے اچھی ہو، تاکہ اس سے سننے والوں پر فضل ہو. اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی. ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخوئی سمیت تم سے دور کی جائیں، اور ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو. اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں، تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو. خداوند کے زندہ معتبر لاخطا لا تبدیل پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. آمین. آئیے خداوند کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور ہم خداوند کے کلام کو سننے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تو آئیے خداوند کے پاک کلام کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم سب مل کر یہ خوبصورت گیت جو ہے وہ
मैं ना बिना जग में फिरता राह कौन दिखाए, तू ही है यीशु मेरा सहारा, मैं हूं आस लगाए। हमारी आस, हमारी उम्मीद यीशु पर होनी चाहिए। आइए हम अपने खुदाम के हुजूर झुकें और दुआ मांगे। खुदाम, तू जो हमारी छिपने की जगह है, हमारी आस है, हमारी उम्मीद है, हमारा मौकम किला है, हमारी पनाहगाह है, हमारी चट्टान है, तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें रोशनी बख्शी। प्यार खुदावन, हम उस सारी दानाई के लिए, सारी हिकमत के लिए जो तू अता करता है, तेरा शुक्र करते हैं तेरे पाक रूह के लिए। प्यार खुदावन, जो हमारी अक्लों को रोशन करता है, ऐ कदूस जिंदा पाक खुदा, तो खास करते हैं कि इस वक्त जब हम तेरे पाक कलाम को सीखते हैं, तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बरकत नाम में, आमीन। अजीजो, जब हम अपने इर्द गिर्द ध्यान करते हैं तो मैं समझता हूं कि जो पौलुस के उस दौर में जो हालात थे, ये हालात उससे मुख्तलिफ नहीं है। पौलुस रसूल ने जिस दौर में ये खत तहरीर किया, उस दौर में गैर कौम जो थी वो भी मौजूद थी, मसीही भी थे, और उस दौर में पौलुस रसूल के लिए एक बड़ा चैलेंज था कि अपने जो लोग हैं, जो ईमानदार हैं, उनको किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, उनकी तरबियत की जाए। लास्ट वीक जो हमने जिस जगह पर हमने खत को खत्म किया था, उसमें हमने देखा था कि खुदावन का पाक कलाम में सिखाता है कि खुदावन ने मुख्तलिफ लोगों को कलीसिया में तैनात किया, उनको मुकर्रर किया, जिनमें उस्ताद हैं, चरवाहे हैं, उसमें अंबिया हैं, प्रॉफिट्स और पास्टर्स, इवेंजलिस्ट। तो हर एक का हमने देखा था कि एक मुख्तलिफ काम है। पौलुस रसूल ना सिर्फ एक इवेंजलिस्ट के तौर पर हमें नजर आते हैं, एक पासवान के तौर पर हमें नजर आते हैं, बल्कि एक उस्ताद के तौर पर भी हम उनको देखते हैं। मैंने आपसे ये बात कही थी कि ये जरूरी नहीं है कि जो उस्ताद है वो पास्टर भी हो, लेकिन एक पास्टर को जो है वो उस्ताद होना बड़ा जरूरी है। अगर जो पासवान है वो अच्छा टीचर नहीं है, तो चाहे जितना मर्जी उसका अच्छा पासवानी दिल हो, जितना मर्जी वो कंपैशनेट हो, जितना मर्जी उसके अंदर हमदर्दी हो, प्यार हो, लेकिन उसको एक उस्ताद होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये एक जिम्मेदारी है कि जो लोग खुदावन ने आपको दिए हैं, आप उनकी तरबियत कर सकें।
تو پاسٹل ہارٹ ہونا ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھا استاد ہونا جو ہے یہ اس سے بھی خوبصورت بات ہے۔ تو جو پاسبان ہیں ان کو سکھانے والا ہونا چاہیے۔ تو پالوس رسول ہمیں یہاں پر نہ صرف ایک ایونجلسٹ کے طور پر نظر آتے ہیں، ایک پاسٹر کے طور پر نظر آتے ہیں، بلکہ ایک اچھے استاد کے طور پر بھی ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں پر غیر قوم بھی ہیں، جینٹائلز بھی ہیں، جہاں پر مسیحی بھی ہیں، تو ہمارا جو رویہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری جو مورل کنڈیشن ہے، اخلاقی حالت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے۔ کرسچن ایتھکس اگرچہ بہت ہی ایک وسیع سبجیکٹ ہے، اور اس کو تھوڑے وقت میں، آدھے گھنٹے میں دریا کو ہم کوزے میں بند نہیں کر سکتے، بیکاز یہ ایک بہت ہی اچھا مضمون ہے، اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جب ہم چیپٹر 5 کو دیکھیں گے تو وہاں پر بھی ہم کرسچن ایتھکس کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو شاید یہ کچھ الفاظ جو ہیں وہ آپ کے لیے نئے ہوں، لیکن عزیزو یہی بات ہے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے بارے میں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، جو غیر قوم کے لوگ ہیں ان کی جو مورل کنڈیشن ہے اس کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، جیسے کہ پالوس رسول اس کنڈیشن کو، اس حالت کو لے کر تو بات کو آگے لے کر بڑھتا ہے۔ سو وی نیڈ ٹو بی ویری کانشیس اباؤٹ دا ایتھیکل ویلیوز ان آور سوسائٹی اینڈ واٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا کرسچن ان دس سنفل ورلڈ۔ آپ کی اس گناہ بری دنیا میں بحثیت مسیحی آپ کی کیا ذمہ داری ہے، اور جو ہمارے ارد گرد کا ماحول ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو ایک خالی پن ہے، جو اخلاقی حالت ہے لوگوں کی اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک خالی پن ہے، اور اس میں کوئی جان نہیں ہے، زندگی نہیں ہے۔ اور اس لوگوں کے جو ذہن جو اپلوٹیڈ ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو اپولوشن ہے، آلودگی کو ہم دیکھ رہے ہیں، ناؤ دا ورلڈ از سو کنسرن اباؤٹ دا اپولوشن، کہ جی کیسے سمندر کو صاف رکھا جائے، ہوا کو کیسے صاف کیا جائے، اور اس کے لیے جو قوانین بنائے جا رہے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو آپ دیکھیں گے کانفرنس ہوئی یو کے میں، تو اس میں انہوں نے انوائرمنٹ کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھے۔ بٹ اٹس اے گریٹ میزری دیٹ the leaders of the world, they are concerned about the pollution and cleanness of the air. لیکن جو spiritual pollution ہے اس کا کون خیال کرے گا؟ جو روحانی طور پر لوگ جو آلودہ ہو چکے ہیں، گندے ہو چکے ہیں ذہن، اس کا کون خیال کرے گا؟ اور they are walking in sin، لوگ گناہ میں چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو خدا کا پاک کلام میں سکھاتا ہے کہ ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ Why people are walking in darkness؟ لوگ کیوں تاریکی میں چل رہے ہیں؟ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگنورنس، لا علمی، ان کو معلوم نہیں ہے، اور دوسری جو وجہ ہے کہ وہ اپنی انٹینشن جو ہے ان کی ایسی ہے، ارادتاً۔ آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے، سیکھیں گے اس کو۔ تو وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سی ایسی باتیں ہیں جن کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے، جن سے منہ پھیرنے کی ضرورت ہے، ریپینٹ کرنے کی ضرورت ہے، توبہ کرنے کی ضرورت۔ توبہ کا مطلب یہ ہے مڑ جانا، منہ پھیر لینا دنیا سے، دنیا کی چیزوں سے، اور یسوع کی طرف رخ کر لینا۔ یہ ایک ملٹری ٹرم ہے۔ جب ہم پریڈ کیا کرتے تھے تو کہا جاتا لیفٹ رائٹ ہے، تو پھر ایک دم سڈنلی وہ جو سارجنٹ ہوتا ہے وہ کہتا ہے اباؤٹ ٹرن۔ اباؤٹ ٹرن کا مطلب ہوتا ہے کہ پورے یو ٹرن کر لیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ یو ٹرن کرنے والی بات ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، دنیا کی خواہشات، دنیا کی باتیں، اور خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ یو ٹرن کر لو بھی اب۔ تو آپ کو ان چیزوں سے منہ پھیرنے کی ضرورت ہے، ان کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ And these things are very essential for the characteristic of any Christian۔ کسی بھی مسیحی کے کردار کے لیے یہ بہت ضروری بات ہے، اسپیشلی وین یو آر لیونگ امانگ دا نان کرسچن انوائرمنٹ۔ جب ان لوگوں کے درمیان، اس ماحول میں، اس سوسائٹی میں آپ رہ رہے ہیں، تو اس میں ہمیں ان باتوں کو ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ پالوس رسول سوری اس لیے میں یہ کہتا ہوں اور خدا کو جتائے دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بےہودہ خیالات کے معمول چلتے ہیں، تو معاہدہ پر طرح سے نہ چلنا۔ تو دس اٹس اے کائنڈ آف کمپیریٹو اسٹڈی، آپ کہہ لیں۔ There are non-Christian and there are born-again Christian.
And Paulus is talking about the lifestyle and the moral values and ethical values and the standard of the non-Christian. गैर कौमी जो हैं, how they behave, how they walk, how they conduct their life. And comparatively to that, he's talking about the Christian that how they need to conduct their life. उनका रवैया जो है, उनकी जिंदगी जो है, वो कैसे होनी चाहिए. और पौलुस कहता है कि वो बेहुदा ख्यालात के माफिक चलते हैं. अब ये बेहुदा ख्यालात जो है वो क्या है, इसमें नशाबाजी है, हरामकारी है, जिस्म की ख्वाहिशात है, जिनके मुताबिक जो है वो लोग चलते हैं. और पौलुस कहता है तुम आइंदा को उस तरह ना चलें. इसका मतलब है कि पहले आप चल रहे थे, लेकिन आइंदा को इन फ्यूचर you have to be conscious, you have to be careful that you shouldn't walk like that. It's a kind of spiritual discipline. हमें नज़्म व ज़ब्त की जरूरत है, रूहानी नज़्म व ज़ब्त की. और आगे चलकर वो 18वें आयत में, क्योंकि उनकी अकल तारीक हो गई है और वो उस नादानी के सबब से जो उनमें है और अपने दिलों की सख्ती के बायस खुदा की जिंदगी से खारिज है. The reason was why they didn't behave like that. जैसे कि पौलुस कहते हैं वैसे बिहेव क्यों नहीं करते. बिकॉज उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो अकल है, वो तारीक हो चुकी है. अकल तारीक हो गई है. देयर इज अ डार्कनेस ऑन देयर हार्ट. उनकी अकल जो है वो तारीक हो गई है, जिसकी वजह से वो दुनिया की जो ख्यालात है, दुनिया की जो बातें हैं, उनके मुताबिक चलते हैं. और दिलों की स्टबनेस जो है ना, सख्त दिली का गुनाह. अब स्टबनेस क्यों होती है? जब आप किसी बात को समझते भी हैं, देखते भी हैं, सोचते भी हैं कि ये बात गलत है, लेकिन आप सख्त दिल हो जाते हैं, स्टोन हार्टेड जिसको कहा जाता है ना, पत्थर का दिल हो जाना. तो उसकी वजह से ये ग्रीक लफ्ज जो इसके लिए इस्तेमाल हुआ, यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, पत्थर का दिल होना, सख्त दिल हो जाना. और पौलुस कहता है कि हमें पत्थर दिल नहीं होना है, हमें स्टोन हार्टेड नहीं होना है, बल्कि हमें इन बेहुदा. तीन चीजें जो है ना पौलुस ऑब्जर्व कर रहे हैं यहाँ पे, इनको जरा लिख लीजिए बेशक. अब जो क्राइस्टलेस जो वर्ल्ड है, यीशु के बगैर जो दुनिया है, उसमें वो इन तीन चीजों को ऑब्जर्व करता है. पहली चीज वो कहता है कि वो अपने बेहुदा ख्यालात की वजह से, जो ऐसे ख्यालात हैं, डर्टी मेंटेलिटी जो है, जो गंदे ख्यालात हैं, बेहुदा ख्यालात हैं, बड़ा सख्त लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया गया. तो वो कहता है कि वो उन बेहुदा ख्यालात की वजह से उसके माफिक अपनी जिंदगी जो बसर करें. दूसरी चीज वो ये कहता है कि वो उन बातों के, उन ख्यालात के, उन डिजायर के वो गुलाम है, वो स्लेव है, वो गुलाम है उन ख्यालात के. और तीसरी बात वो कहता है कि ये उनको तबाही और बर्बादी की जानब जो है वो लेकर जा रही है. जो बेहुदा ख्यालात हैं, जो स्लेवरी है, जो मेंटल स्लेवरी है, ये उनको डिस्ट्रैक्शन की तरफ, तबाही और बर्बादी की तरफ जो है वो लेकर जा रही है. वो आते और बातें जिनको हमारी जिंदगी से खत्म होना चाहिए, वो कौन सी हैं? और पौलुस कहता है कि तुमने ऐसी तालीम नहीं पाई. अगर मैंने तुम्हें वो तालीम दी जो कि मसीह की तालीम है, जो सच्चाई की तालीम है, तो उसकी वजह वो ये बयान करता है कि बिकॉज उनके पास तो वो है नहीं, उनको तो वो तालीम दी नहीं गई. बट यू आर आंसरेबल. आपको सिखाया गया, आपको बताया गया दैट हाउ यू नीड टू कंडक्ट योर लाइफ, और वो सच्चाई के मुताबिक है. मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई. इसकी तालीम मसीह की इंसानी सोच, इंसानी बातें नहीं है, बल्कि वो सच्चाई की तालीम है. और खुदा ने कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ हो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी. और वो कहता है कि मगर तुमने मसीह की ऐसी तालीम नहीं पाई, बल्कि तुमने उस सच्चाई के मुताबिक जो यीशु है उसकी सुनी और उसमें ये तालीम पाई होगी. कि तुमने जो तालीम पाई है वो सच्चाई की तालीम है, वो आजादी की तालीम है, वो खुदावन की ताबे फरमाने की तालीम है, वो मोहब्बत की तालीम है, वो दूसरे की फिक्र करने की तालीम है, बेहुदा ख्यालात की तालीम नहीं है. कि तुम अपने अगले चाल चलन की उस पुरानी इंसानियत को उतार डालो जो फरेब की शहवतों के सबब से खराब होती जाती है, और अपनी अकल की और रूहानी हालत में नए बनते जाओ, और नई इंसानियत को पहन जो खुदा के मुताबिक सच्चाई की, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है. तो यहाँ पर पौलुस रसूल बताते हैं कि जब आपने खुदा को कबूल किया, आपकी नई पैदाइश होगी, आपकी पुरानी इंसानियत जो वो ज़ाइल होगी, खत्म हो गई. तो अब आप नई सोच के मुताबिक, नए पन के मुताबिक
خدا میں نیا مخلوق ہوتے ہوئے راست بازی کے ساتھ اپنی عقل کی روحانی حالت میں آپ اس کے مطابق اپنی زندگی جو ہے اس کو گزاریے، نئے بنتے جاؤ. ایک پروسیس ہے سینٹیفیکیشن، پاکیزگی، تقدیس کا عمل جو ہے. یہ کوئی انسٹنٹ کافی نہیں ہے کہ چلی بس پی تو میں جی اٹس ناٹ لائک دیٹ کہ جی آپ رات کو سوئیں صبح اٹھیں میں روحانی ہو گیا. تو ایک پروسیس، اس میں جڑ پکڑتے جاؤ، اس میں تعمیر ہوتے جاؤ اور اس میں بنتے جاؤ. تو روز بروز آپ نئی سے نئی باتیں سیکھتے ہیں. پالوس کا جب بچہ تھا بچوں کو سی باتیں کرتا تھا. تو جب آپ میچور ہو جاتے ہیں، اسپرچولی میچور ہو جاتے ہیں، تو آپ کو نئی انسانیت کو جب آپ پہن لیتے ہو تو آپ کو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیز میں آپ کو چلنے کی ضرورت ہے. That was the reason he was writing all these things to the Christians. ایک تو وہ جو اس ماحول میں لوگ جو ایک طریقہ کار تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور دوسرا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم نے مسیح جیسی تعلیم نہیں پائی، دیٹ واز دا اونلی ریزن کہ تم ایسے زندگی جو ہے وہ بسر نہ کرو جیسے کہ غیر قومیں کرتی ہیں. اور یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. ہم غیر قوموں کے رویے کو، ان کی سوچ کو اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جی وہ ایسے کرتے ہم بھی ایسا کریں گے، بجائے یہ کہ ہم نے ان کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے ان کو لے کر چلنا ہے. تم دنیا کے نور ہو، تم زمین کا نمک ہو، آپ نے دنیا کو محفوظ کرنا ہے، آپ نے دنیا کو لے کر چلنا ہے. ابھی ہم نے گیت گیا، میں نہ بینا جگ میں پھرتا رہا کون دکھائے، تو ہی ہے یسو میرا سہارا، میں ہوں آس لگائے. ہماری آس امید یسو پر ہے، اور ہم دنیا پر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ دنیا کی جو سوچ ہے، دنیا کے جو خیالات ہیں، دنیا کی جو فلسفی ہے وہ ہمیں بچا سکتی ہے. نہیں، اگر آپ خداوند کے پاک کلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے. داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، زبور 119. تو کیسے اب آگے چل کر اس کی ایک دیکھیے پالوس رسول کی جو خوبصورت جو بات ہے، میں اس کا بڑا فین ہوں. اس کی جو لاجک ہے، دیٹ از مائی فیورٹ. نیو ٹیسٹمنٹ جو ہے نا، میں اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی پسند کرتا ہوں، یہ بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو نیا عہد نامہ ہے، یقین جانے یہ جو 13 خطوط ہے نا، ان کو اگر آپ پڑھ لیں، سیکھ لیں، ان پر آپ غور کر لیں، آپ کی زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی. اس نے جو اناجیل ہے نا، جو متی، مرکز، لوکا، یوحنا، جو انجیل اربع ہے، جو 4 اناجیل ہیں، اس کو اس کا نچوڑ جو ہے وہ ان 13 خطوط میں. دوسرے بھی ٹھیک ہیں، پطرس اور باقی جو خطوط ہیں، میں ان کو نہیں ایسا کہتا. سارا خداوند کا پاک کلام جو ہے الہامی ہے. لیکن جو رومیو کا خط ہے، اتنی فلسفی ہے اس میں. کسی وقت یہ پنجاب یونیورسٹی کے اس میں سلیبس میں ہوتا تھا. تو اگر آپ ان خطوط کو پڑھیں گے، اور میرا جو تھیسس بھی تھا وہ غلطیوں کو خط کا تھا، اور جو کمپیریٹو اسٹڈی بٹوین لا اینڈ گریس، تو لائف چینجنگ یہ جو خطوط ہیں. اور پالوس ادھورا نہیں چھوڑتا آپ کو. خدا کا پاک روح اس کے ذریعے کام کرتا، تو خاص طور پر اس کا تو پیغام ہی غیر قوموں کے لیے تھا. تو ہم جو غیر قوم تھے، ہمارے لیے یہ پیغام جو ہے نا بہت ہی خوبصورت ہے. اور پالوس رسول جو ہے وہ کیسے ان باتوں کو بیان کرتے ہیں کہ وہ پرابلم بھی بتاتے ہیں. صرف وہ ڈائگنوز کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے نا. کہیں ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر جو اچھا جی آپ کو یہ پرابلم ہے، اب ڈائگنوز بھی کر لیا، پتہ بھی چل گیا جی اچھا فلاں شخص کو یہ اس کو تکلیف ہے. لیکن اگر اس کو میڈیسن ہی دی گئی، پاکستان میں یہ کہ ڈائگنوز کر لیتے ہیں، میڈیسن ہی خالص نہیں ملتی، ڈائگنوز کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر آپ کو خالص دوائی نہیں مل رہی؟ تو صرف بتانے سے تو نہیں نا فائدہ ہوتا کہ لو جی آپ کو یہ بیماری ہے. جب تک آپ کو خالص دوائی نہیں ملے گی تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو ڈائگنوز کر لینا یہ بھی اس کا کام ہے پالوس رسول کا کہ جی یہ پرابلم ہے آپ کے اندر، یہ تکلیف ہے آپ کو، اور پھر اس کا حل بھی بتاتا ہے، اور وہ تکالیف بھی بتاتا ہے کہ تکالیف کیا ہے. تو ایک اچھا جو پاسبان ہے، ایک اچھا جو ایونجلسٹ ہے، اس کو ایک اچھا ڈاکٹر بھی ہونا چاہیے. بعض کا لوگوں کو تکلیف بھی بڑی ہوتی ہے جب آپ ڈائگنوز کرتے ہو نا. وہ سارا پیغام آج میرے تو اسی پادری صاحب ہیں. وہ جو لوگ جو ایسے سوچتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. خدا کا پاک روح ہے جو ہمیں سکھاتا ہے. تو پالوس رسول وقت ضائع کیے اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو ایک مسیح کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، کون سی خاص باتیں ہیں جن کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے اور جن کو اپنی زندگی سے دور کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات وچ از ویری کامن، آپ کے پاس ویکڑی گل ہے،
25वें आयत में लिखा है, बस झूठ बोलना छोड़कर हर एक शख्स अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के उज़्व हैं। झूठ बोलना, अब कुछ झूठ जो होते हैं वो आप आदतन बोलते रहते हैं, आदत होती है ना। बच्चे कहना जा कह दे मैं घर को नहीं है, वो बच्चे जाके दरवाजे पे कहते हैं बा क्या मैं घर पे नहीं हूं। तो ऐसा होता है कि तो बच्चे मासूम होते हैं और माँ बाप बच्चे कहते हैं जाओ भी बता दो मैं घर पे नहीं हूँ, तो बच्चे जाके बाहर कह देते हैं मेहमान को अब्बू कह रहे मैं घर पे नहीं हूँ, है। तो आदतन जो है वो आप झूठ बोलते रहते हैं, और अरादतन जिसको कहा जा सकता है, दोनों आदतन एंड अरादतन है। इंटेंशनली, विलिंगली आप झूठ बोलते हैं, आपको पता होता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हम झूठ बोलते रहते हैं। और डेलिब्रेट जिसको आप कह सकते हैं, है ना, डेलिब्रेटली, अरादतन आदत बन गई है कि झूठ के बगैर, सच की ये पैसा उसके बगैर गुजारे नहीं है, अगर सच बताएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो हमने उसको आदत बना लिया है, अरादतन आदतन हम झूठ बोलते रहते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि हमारे मुंह से निकल जाती हैं अनकॉन्शियसली, हमारा इरादा नहीं होता, हम गैर शौरी तौर पर, देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 हालतें हैं इंसान के ज़हन की, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो कुछ लोग होते हैं वो कॉन्शियसली, अब इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा खोल रहा हूँ इस बात को, कॉन्शियसली शौरी तौर पर, अरादतन, आदतन, विलिंगली, डेलिबरेटली दे आर लाइंग टू वन अनदर, झूठ बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं? फॉर द सेक ऑफ देयर ऑन बेनिफिट। बाज़त हम खुदा पर भरोसा नहीं करते, हम इंसानों से डरते हुए झूठ बोल जाते हैं कि नहीं जी बस ये इसके बगैर वो चारा ही नहीं है, मेरी मेरी इसमें वो खलासी नहीं है, मेरी मुखलसी नहीं है, तो मैंने झूठ बोलना ही बोलना है। तो कहीं की आदत हो जाती है और वो रह नहीं सकते इसके बगैर। तो जो सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस क्या है कि उसके आपका जो लॉ शौर है, जैसे मैंने बताया था कि जैसे कंप्यूटर में हार्ड ड्राइव होती है, इसी तरह हमारा लॉ शौर है, उसमें वो सारी बातें जो है वो महफूज हो जाती हैं। फिर होता है जिसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं, गैर शौरी तौर पर, तो आपको मालूम नहीं होता, आप अरादतन या आदतन आप झूठ नहीं बोल रहे होते, लेकिन वो पौलुस जैसे कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे होती नहीं है, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता मुझसे हो जाती है। तो सम टाइम आप अनकॉन्शियसली आपको ऐसी बात कर देते हैं जो कि नहीं करने वाली होती, और आप कर देते हैं। तो पौलुस इसलिए कहते हैं बस झूठ बोलना, उसको पता क्या झूठ बोलते हैं, तो इसलिए कहता है बस। अब ये जो लफ्ज है ना, बस झूठ बोलना छोड़कर, अगर आपकी आदत बन गई है और आदतन आप करते हैं, आदतन करते हैं, तो पॉलिस को होता है कि हर एक शख्स जो है वो अपने पड़ोसी सच बोले। पड़ोसी का मतलब ये नहीं है कि जो नेक्स्ट डोर है उसके साथ आप सच बोलते रहें, और जो उससे आगे जो चले गए दूसरे एरियाज में रह रहे हैं उनके साथ आप झूठ बोलते रहें। पड़ोसी का मतलब यह है कि वी आर इन ए सोसाइटी। और खुदावन ने बड़ी अच्छी पड़ोसी की जो एक मिसाल उन्हें दी थी, नेक सामरी की, एक शख्स जो जख्मों से चूर था, तो उसने उसकी तीमारदारी की और उसके लिए पैसा भी दिया, और जो काहिन है और लावी है उसको देखकर चले गए। तो खुदा ने कहा कि मैं आपकी नजर में कौन पड़ोसी है? तो वो जिसने उसकी सामरी ने जिसने उसकी तीमारदारी की, तो उसकी वजह जो वो बयान करते हैं कि क्यों हमें सच बोलना चाहिए, पौलुस देखने बड़ी खूबसूरती के साथ हमें वजह भी बयान करते हैं। और वो वजह ये है कि क्यों हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्यों हमें सच बोलना चाहिए। वो ये है कि हम दूसरे के उज़्व हैं, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। अब इसको मैं ज्यादा और नहीं बोल सकता, क्योंकि पहले मैंने बताया इसके बारे में, सिखाया है कि चाहे आप जेंटाइल्स हैं या आप जू हैं, जो भी आप कन्वर्ट है, पौलुस कहता है कि आप सब खुदावंद में एक हो, उसके बदन के उज़्व हो। तो जो आंख है उसको जुबान की फिक्र करनी चाहिए, और कान को जो है वो फिक्र करनी चाहिए, और हम सब एक दूसरे के बदन के उज़्व हैं। तो जो इस बात को ज़हन में रखते हुए कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, तो इसलिए पौलुस कहता है कि हमें ये रसूल लेना कि अच्छा जी मैं ये बात कर रहा हूँ कि इसका हमारे दूसरे बदन के अज़ा पर जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, नेचुरली उस पर असर होगा। अगर आप गलत चीज पियेंगे, खाएंगे, तो आपके स्टमक पे असर होगा, आपके हार्ट पे असर होगा, आपकी किडनी पे असर होगा। तो इसलिए एक बदन होते हुए आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत है कि आप दूसरों के साथ झूठ ना बोलें। और ये ऐसे सब्जेक्ट है जिन पर पूरी एक सेशन जो है वो किया जा सकता है, झूठ पे और बदन पे। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरी जो पौलुस रसूल जो एक रीजन देता है वो है
गुस्सा तो कर मगर गुनाह ना करो, सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफकी ना रही, इब्लीस को मौका ना दो। अब देखिए यहां पर भी पौलुस वही बात करते हैं, जैसे ऊपर कह रहा है झूठ बोलना छोड़कर, और यहां पर वो कहता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। पौलुस रसूल इंसानी हालत को बहुत बेहतर तौर पे समझते हैं, वो हमारी कंडीशन को वो जानते हैं, और पौलुस रसूल इसलिए कहते हैं गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। देखिए अगर आपको गुस्सा आता है, और मैंने इसके बारे में बताया था कि दो तरह का एंगर है, एक डिस्ट्रक्टिव है, एक कंस्ट्रक्टिव एंगर है। तो पौलुस रसूल हमें बताता है कि जो राइट काइंड ऑफ द एंगर जो है समटाइम इज वेरी एसेंशियल, और उसमें हम बच्चों को डांटते हैं, हम गलत अगर वो काम कर रहा है तो उसको मना करते हैं, नाराज होते हैं। तो ये एक कंस्ट्रक्टिव और राइट एंगर है, गुस्सा है, जो कि होना भी चाहिए। और अगर हम में वो नहीं है, हम अगर एंगर प्रूफ होता है ना, जैसे वो कहते हैं कि जी वो बुलेट प्रूफ है, उसको गोली नहीं लग सकती, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप इंसान है तो आपको गुस्सा नहीं आता। तो पौलुस कहता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। तो गुस्सा करके दूसरों को नीचा दिखाना, सेल्फिश एंगर, इसको मैं अगर नाम दूं तो ज्यादा बेहतर होगा, बैड टेम्पर आप कह सकते हैं। बहुत लोगों की आदत, उनको उनका टेम्पर बड़ा खराब है, मैं गुस्से जा जाना छोटी सी बात पे। तो बैड टेम्पर नहीं होना, सेल्फिश नहीं होना गुस्से में, बल्कि वो कहता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो। और फिर एक सर्टन टाइम पॉलुस बता रहे हैं कि जहां तक आपकी जो लिमिटेशन है वो क्या है, और वो ये है कि सूरज के डूबने तक तुम्हारी खफगी जाती रहे। तो इसको अपने अंदर एंगर को परवरिश ना पाने दें, उसको बढ़ने ना दें, क्योंकि वो फिर एक जो है ना वो एक कैंसर बन जाता है वो गुस्सा जो है। उसको अपने अंदर बढ़ोतरी ना करने, इसको बढ़ने ना दें, इसको खत्म करें इस खफगी को। और फिर कहते हैं कि इब्लीस को मौका ना दो। इब्लीस गुस्से की हालत में हम पर कब्जा कर लेता है, हमारे ज़हन पर कब्जा कर लेता है, फिर वो हमें इस्तेमाल करता है। सो नज्म जब्त के लिए, डिसिप्लिन के लिए, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए, सोसाइटी में डिसिप्लिन के लिए जो एंगर है, अब खुदा यीशु मसीह को मैंने बताया था कि उनको गुस्सा आया, उन्होंने कोड़ा बनाया और सबको वहां से जो तजारत कर रहे थे खुदा के घर में हैकल में उनको निकाला। तो खुदावन का जो पाक कलाम बताता है कि गुस्सा तो करो मगर गुनाह ना करो, और इब्लीस को मौका ना दो। गुस्से की हालत में आप कमजोर हो जाते हैं, आप समझते हैं कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, लेकिन गुस्से की हालत में आप कमजोर हो जाते हैं। पौलुस कहता है कि हम इब्लीस को मौका ना दें। और फिर आगे चलकर पौलुस कहते हैं, क्योंकि एक और बड़ी खूबसूरत बात है, हमारी जो गुफ्तगू है, बड़ा कॉन्शियस हो इसमें, बहुत मोहतात हो इसमें, क्या बात बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, बहुत जरूरी है। और 28वें सूर्य से पहले कि मैं उस बात पर जाऊं, मैं थोड़ा सा इस बात पर भी रोशनी डालना चाहूंगा। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, बल्कि अच्छा पेशा तैयार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। चोरी, बहुत सारी चीजों की चोरी होती है, नजरियात की चोरी भी होती है, चीजों की चोरी भी होती है, दूसरों के नजरियात को चुरा लेना, दूसरों के आइडियाज को चुरा लेना, और फिर दूसरों की जो पोजेशंस होती हैं उनको चोरी कर लेना। खुद क्रिएटिव हो, खुद किसी बात, किसी नजरिए पर। मैंने एक किसी के साथ प्रोग्राम बांटा, तो मैंने प्रोग्राम का नाम तजवीज किया, तो अभी मैंने उनके साथ बात ही की थी, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम ऑफ दैट पास्टर। तो मैंने अभी उनसे ये बात ही की, और मैंने कहा जी मैं एक प्रोग्राम शुरू करना चाह रहा हूँ टीवी पर, उसका नाम जो मैंने ये रखना है। तो 2-3 दिन बाद उन्होंने मुझे मैसेज किया, तो उन्होंने अपने प्रोग्राम का जो नाम था वो ही रखा हुआ जो मैंने उनको बताया था। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा मैंने इनको बताया था कि जी ये मैं इस टाइटल से, इस नाम से मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। तो उन्होंने देर नहीं की, और उन्होंने जाकर तो फौरन इश्तेहार वगैरह बनाया और उस नाम से प्रोग्राम जो शुरू कर दिया। खैर, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आइडियाज लोग चुराते हैं, है ना। आप उनसे कोई आइडिया शेयर करें, और देखें, इसीलिए जो अपनी जो विजन्स होते हैं, अपने ड्रीम्स होते हैं, उनको इमेच्योर जो लोग हैं ना, जो स्पिरिचुअली मेच्योर नहीं होते, उनके साथ ना बांटा करें। यूसुफ की यही बड़ी सबसे बड़ी मुश्किल थी कि यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ अपना जो ड्रीम था, अपने जो ख्वाब था वो शेयर कर दिया कि चलिए मैं ये करने लगा हूँ, मुझे खुदावन ने ये बताया कि तुम मुझे सीधा करोगे। उन्होंने उसको मार के गड़े में डाल दिया। यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट योर प्रोग्राम्स, अबाउट योर ड्रीम्स। और
جو نا ان کو جو لوگ میچور نہیں ہوتے، جو ان باتوں کو نہیں سمجھتے، وہ سپوائل کر دیتے ہیں آپ کے ڈریمز کو، آپ کے جو ویژنز ہوتے ہیں ان کو سپوائل کر دیتے ہیں. تو ہمیں بہت زیادہ ضروری بات ہے کہ جو لوگ آپ کی پوزیشن جو ہوتی ہیں، کیا پیسہ ہے، آپ کی جو دیگر چیزیں ہیں، ان کو وہ چرا لیتے ہیں. آپ نے محنت کر کے چیزیں بنائی ہوتی ہیں. اور پالوس کہتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر اگر آپ پہلے چور تھے تو آپ چوری نہ کریں. وہ پرانی اور نئی زندگی کی دونوں کی بات کرتا ہے کہ چوری کرنے والا پھر چوری نہ کرے، بلکہ اچھا پیشہ اختیار کر کے ہاتھوں سے محنت کرے تاکہ محتاج کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ. تو جو آپ کے درمیان نیڈی ہیں، جو ڈیزرو کرتے ہیں، جو بیچارے محتاج ہیں، ان کی آپ مدد کرنے کے قابل ہوں، اور بجائے یہ کہ آپ ان کا مال اسباب چھینیں، تو آپ ان کی مدد کریں تاکہ محتاج کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہو اور آپ محنت کریں. اور پھر جو بات میں کر رہا تھا کہ کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو جس سے سننے والوں پر فضل ہو، جو ترقی کے لیے ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نے ایک لائف سٹائل بنا لیا ہے، ڈرٹی لینگویج، ایسے الفاظ گفتگو میں استعمال کرنا اور گالیاں دینا. بہت دفعہ میں نے دیکھا کہ دوست ایک دوسرے کو گالیاں دو، وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. کلام یہ کہتا ہے کہ گالی دینے والا خدا کی بادشاہ میں ہے. کوئی گندی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں قتل کرے گا جو ایسے کام کرے گا وہ خدا کی بادشاہ میں نہیں جائے گا. لیکن زبان یعقوب کے خط میں لکھا کہ زہر قاتل ہے، جنگل میں آگ لگا دیتی ہے. جیسے جو پتوار ہے وہ پوری کشتی کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے، چپو جو ہوتا ہے، تو زبان جو ہے یہ بھی ایسے ہی ہے. اپنی زبان پر کنٹرول رکھیں، اپنی گفتگو پر دھیان دیں. آپ کیا الفاظ استعمال کریں. الفاظ مار ڈالتے ہیں لیکن روح زندہ کرتی ہے. آپ کے الفاظ جو ہیں، آپ کی گفتگو جو ہے وہ پرفضل ہونی چاہیے، سننے والوں پر پرفضل ہو. ایسی بات کریں کہ انسان آپ کے پاس بیٹھنا پسند کرے. ایسی گفتگو نہ کریں کہ اگلا کہ یار چلو جن چھوڑو، اس کے بعد میں نے اس سے ملنا ہی نہیں ہے، میں نے بات ہی نہیں کرنی. اس لیے آپ کی جو گفتگو ہے، آپ کے جو الفاظ ہیں، وہ پرفضل ہونی چاہیے، سننے والوں پر اس پر فضل ہو. یہ بہت ضروری بات ہے. مجھے یاد الفاظ کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں کہ میں ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا، تو میرے ساتھ ڈاکٹر مجیب الرحمان جو بیٹھے ہوئے تھے، بڑے اچھے خدا ان کے بندے اور آج اس دنیا میں نہیں ہیں، اسکالر تھے. تو میں وینس ٹیلی ویژن پہ تھا، میں ان سے بات کر رہا تھا. تو میں نے ایک لفظ وہاں پہ استعمال کیا، کوئی بات تھی تو میں نے ان سے کہا. تو جب ہم باہر آئے تو انہوں نے مجھے حق کیا اور بڑا پیار کیا مجھے. تو مجھے کہنے لگے کہ یار میں بہت خوش ہوں. میں نے کہا جی کیا ہوا ہے؟ کہتے کہ آج آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کی. میں نے کہا جی وہ کیا بات؟ میں نے تو نوٹس نہیں کیا. تو کہتے ہیں یار یہی فرق ہوتا ہے کہ زبان دانی کا. میں نے کہا جی بتائیں کیا بات ہوئی ہے؟ کہتے جب آپ پروگرام کر رہے تھے تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ جی شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. میں نے کہا اچھا مجھے یاد ہے. تو کہتے بجائے آپ مجھے یہ کہتے کہ آپ کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی، تو آپ نے مجھے یہ کہا کہ شاید میں اپنی بات سمجھا نہیں پایا. ڈفرنس. آپ جب کسی کو یہ کہتے ہو کہ یار آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی، یا جو بات میں آپ کو کہا رہا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یا یہ کہنا کہ جناب شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پایا، تو زبان دانی پر عبور حاصل ہونا چاہیے. آپ کسی کی انسلٹ کرتے جب آپ اس کو کہتے یار میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئی، کہنے کا انداز ہے نا. اب جیسے دیکھیں وہ جو ہوتے ہیں نا پنکچویشن جو ہوتی ہے، کامرس جو ہوتے ہیں، فل سٹاپ ہوتا ہے، اس کی بڑی ایک ویلیو ہے. جیسے ایک لفظ ہے رکو چلو مت ہے، اور اگر آپ اس کو رکو مت چلو تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے. خیر یہ تو میں ایک زبان دانی کی بات کروں. تو آپ کے جو الفاظ ہیں، جیسے آپ کس کہتے ہیں جی آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنا فرق ہے اس میں. تو عزیزو ضرور اس بات کو ذہن میں رکھا کریں. کسی سے بات کرنے میں، کسی سے گفتگو کرنے میں ادب و آداب جو ہیں ان کو ضرور آپ لوز خاطر رکھیں اور زبان دانی پر عبور حاصل کریں. الفاظ کو سیکھیں. کسی کو عزت دینا، کسی سے بات کرنا، بڑوں سے بات کرنا. بچوں سے بھی آپ اگر اچھی طریقے سے بات کریں گے تو وہ بھی آپ کو ویسے ہی رسپونڈ کریں گے. اگر آپ ان کو تو کر کے بلائیں گے، ان کو لعنت ملامت کریں گے، ان سے برے الفاظ آپ استعمال کریں گے، تو بچے بھی ایسے ہی کریں گے. تو اپنے گفتگو کے انداز کو آپ بہت ہی دھیان کے ساتھ اس کو اپنائیں اور اچھے طریقے سے گفتگو کیا کریں، اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو بلایا کریں. تو
جس طرح سننے والوں پر کوئی گندی بات ہمارے یہ گالیاں دینا اور ڈرٹی لینگویج ایسے الفاظ استعمال کرنا، تو ان سے آپ پرہیز کیا کریں، احتیاط کیا کریں۔ اور پھر پالوس رسول کہتے ہیں کہ جو قہر ہے، تلخ مزاجی ہے، پوری فہرست یہاں پر دی گئی ہے اس کے بارے میں۔ اور پولس کہتا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس پر مخلصی کے دن کے لیے تم پر مہر ہوئی ہے، اور کوئی ایسی بات آپ کے منہ سے نہ نکلے جس سے پاک روح جو ہے وہ رنجیدہ ہو۔ نظم و ضبط، ڈسپلن جو ہے لائف میں وہ بہت ضروری ہے۔ اور قہر، غضب جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے۔ قہر میں ابھی دیکھیں پچھلے دنوں پاکستان میں ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا، MNA تھے وہ انجم، قہر میں غصے میں اس کی جان چلے گی، 3 بچے ہیں اس کے۔ اب کس نے کیا ہے گاڈ نوز، خدا ہم کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم ہے، یہاں کسی کی ججمنٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا، لیکن جس کسی نے بھی کیا کسی نے تو اس کی جان لی ہے، کوئی بھی ہے۔ تو قہر، غضب جو ہے اس سے بچیں۔ اور خدا کہتے ہیں کہ تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و گل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدگوئی میں تم سے دور کی جائیں۔ اور اس کے برعکس وہ کیا کہتے ہیں کہ تم ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جیسا خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ نرم دل ہونا بہت زیادہ ضروری بات ہے۔ یہ ایک کرائسٹ یسوع کا جو ایک کریکٹرسٹک ہے، نرم دل ہونا اور مہربان ہونا۔ یسوع سے ہمیں اس بات کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے دشمنوں پر کیسے مہربان تھے، نرم دل تھے۔ اور ہمیں اپنے ایوری ڈے افیئرس میں، اپنے جو کنڈکٹ آف لائف ہے اس میں ہمیں ان بیہودہ خیالات کے غلام نہیں ہونا۔ ہمیں یہ خیالات تباہی اور بربادی کی جانب لے کر جاتے ہیں۔ اپنے الفاظ پر غور کریں، اپنی گفتگو پر غور کریں، اپنے جو آپ کا رویہ ہے، آپ کی طبیعت جو ہے اس کو پرکھیں، اس کو دیکھیں، اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں۔ دیکھیں ڈیزائر ہر ایک انسان، دیٹس اے پارٹ آف اور ایموشنز، یہ ہماری شخصیت کا حصہ ہے۔ ہر ایک شخص کے اندر خواہشات ہوتی ہیں، لیکن ان کو کنٹرول کرنا جو ہے یہ سب سے زیادہ ضروری بات ہے۔ کوئی شخص کہہ دیجیے میرے اندر تو یہ ڈیزائر نہیں ہوتی۔ فرینکلن جو ہے، بلی گرہم کے بیٹے جو ہیں، وہ بتاتے ہیں اپنے ڈیڈ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر بلی گرہم جو تھے جب پہلے جب اسموک کرتے ہوں گے تو کہتے ہیں کہ جب وہ بیٹھتے، جب انہوں نے کوئٹ کر لیا تو جو ارد گرد لوگ جو اسموک کر رہے تھے تو وہ صرف اس کو وہ دھوئیں کو اسمیل کرتے تھے، اور دیٹ واز اے ٹیمپٹیشن۔ لیکن پھر انہوں نے اس ڈیزائر کو کل کیا، ختم کیا اس کو۔ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے ایسے ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر شراب نوشی کی جا رہی ہے، نشہ کیا جا رہا ہے، اور آپ کے اندر یہ خواہش آتی ہے کہ چلو یار کوئی نہیں، سارے پی رہے ہیں، میں بھی لے لوں ایک پینٹ، میں بھی لے لوں، میں بھی ایک پیک جو ہے بنا کے پی لوں، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کون ایسی کوئی بات نہیں، سارے تو پی رہے ہیں، اس ماہ میں سب ننگے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اگر میں پی لوں گا تو کون سا فرق پڑے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی ڈیزائر کو، اپنی خواہش کو کل کر دیتے ہیں کہ نہیں یار میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنی بات، that is possible only by the power of the Holy Spirit۔ اگر خدا کا پاک روح آپ کے اندر کام کرتا ہے then you are killing all these ungodly desires۔ آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو ڈومینیٹ کرتے ہیں۔ گناہ کو وہ آشیانہ نہ بنانے دے اپنے سر پر، ابلیس اس پہ آشیانہ نہ بنا لے، گھونسلہ نہ بنا لے۔ تو جو ایماندار ہے اس کے سامنے وہ ڈیزائر آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ان پر حاوی ہو جاتا ہے خدا ان کے پاک روح کی قوت سے۔ تو ان باتوں پر آپ ضرور دھیان دیں، اور جس ماحول میں آپ رہ رہے ہیں، جن لوگوں کے درمیان آپ رہے آپ کی زندگی جو ہے وہ ایک نمونہ ہونی چاہیے کہ لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ مسیحی ہیں، یہ خدا ان کے لوگ ہیں، بجائے یہ کیونکہ لوگ دیکھ لو جی جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی تو وہی کر رہے ہیں، ان میں کیا فرق ہے۔ عزیزو، خدا آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت بخشے، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تیرا پاک روح ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے۔ تو خداوند ہم انسان ہیں، باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں۔ خداوند دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لے، ہمارے ذہنوں کا ذمہ لے، ہمارے دل کا ذمہ لے، کیونکہ دل، تیرا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ سب باتوں سے زیادہ ہیلا باز، سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز ہے،
کہ خداوند جب تو ہمارے اندر سکونت کرتا ہے، جب تیرا پاک روح ہمارے اندر آ جاتا ہے، تو خداوند ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم ان خواہشات پر قابو پا سکیں، اپنی سوچ پر قابو پا سکیں، کیونکہ تجھ سے الگ ہو کر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری آواز کو سنیں، تیرے پاک روح کی آواز کو سنیں، اور اے پیارے خداوند اپنی روزمرہ زندگی میں ہم تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں، مضبوط ہوتے جائیں، جڑ پکڑتے جائیں، تعمیر ہوتے جائیں، اپنے لوگوں کے ساتھ ہو، ہر ایک بدن جان روح کو تیرے قبضہ میں دیتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، جو غریب مسکین ہے، بیمار ہے، خدا ان کے لیے تیری قوت اور طاقت چاہتے ہیں۔ خداوند اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، ہر ایک شخص کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں، اور خاص طور پر خداوند میں اس کلیسیا کے لیے جو تو نے سونپی ہے، وہ بھیڑیں جو تو نے دی ہیں تاکہ ان کی نگہبانی کر سکوں، ایسٹنیشن یونائٹڈ فرام چرچ کے لیے اور لوٹن کی کلیسیا کے لیے خداوند تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند تو عالمگیر کلیسیا کے ساتھ ہو، جتنے بھی لوگ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، خداوند تو سب کو بڑی برکت دے، ان کے گھروں میں تو موجود رہ، ہر قدم پر ان کی سہایتا کر، تیرے یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ تھینک یو جی، خداون آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کو پروگرام کیسا لگا ضرور ہمیں بتائیے گا، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور بائبل ٹی وی گلوبل کو آپ سپورٹ کریں۔ آپ کی جو مالی معاونت کی ضرورت ہے، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پر جا کر آپ جو بھی آپ ہدیہ دینا چاہتے ہیں آپ دیجیے، تاکہ ہم اس کام کو جاری ساری رکھ سکیں، اور ہر روز آپ کے لیے ہم تازہ من جو ہے وہ لے کر آ سکیں۔ تو جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.bibletvglobal.com، اور اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کریں۔ میرا نمبر ہے 00447718992824۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ لوٹن میں سیٹرڈے کو ہم شکر گزاری کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے بعد گارڈن پارٹی ہوگی، کیونکہ بہت جلد 19 تاریخ کے بعد ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم باقاعدہ طور پر فیلوشپ رکھ سکیں۔ تو یہ خاص پروگرام ہے اور آپ ضرور آئیں، اور اس میں ہم گاسپل سنگنگ جو ہے اس کو بھی انجوائے کریں گے، سہیل دین صاحب ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے 6 میوزیشین ہیں ان کو میں انکریج کر رہا ہوں کہ وہ ہمیں جوائن کریں۔ تو بھائی ایمینول جو کہ گاسپل سنگر ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو آپ ضرور برکت پائیں گے۔ 1 بجے یہ پروگرام ہوگا فیئر ہل میتھوڈسٹ چرچ لوٹن میں۔ اگر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کریں۔ میں کل سوچ رہا تھا کہ اس کو پاسبل ہو تو میں لیفلیٹ جو ہے وہ بھی ایڈورٹائز کر دوں گا فیس بک پہ، تو آپ ہمیں جوائن کیجیے گا۔ ہماری ایوری سنڈے کی جو عبادات ہیں وہ صبح 10:30 بجے انگلش میں اور 2 بجے اردو ہندی میں ہوتی ہیں۔ ہیسٹن ایشین یونائٹڈ ریفارم چرچ، 309 وکٹ فارم روڈ، TW50DR یہ پوسٹ کوڈ ہے۔ تو اگر آپ ہمیں جوائن کریں گے تو آپ کا شکر گزار ہوں گا، تو ضرور آئیں اور خدا کی عبادت کریں۔ خدا آپ کے ساتھ ہو، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو، تھینک یو۔